بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 29 اگست 2021 بروز اتوار۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ متحدہ عرب امارات 30 اگست سے کرونا ویکسین لگوانے والوں کو سیاحتی ویزے جاری کرنا شروع کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق مذکورہ فیصلے کا اطلاق ان ممالک کے مسافروں پر بھی ہوگا جن پر سفری پابندیاں ہیں۔ ایسے ممالک سے آنے والوں کو UAE آمد پر کورونا کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری مشترکہ مہم میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مزید 16,397 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق 19 سے 25 اگست کے دوران مختلف ریجن میں 5,793 کو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا، جبکہ 9,145 سرحدی خلاف ورزی اور 1,594 کو لیبر کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مملکت کی سرحدی حدود غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش کرنے پر 528 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 45% یمنی، 53% ایتھوپی اور 2% دیگر قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں معمولات زندگی کی بتدریج بحالی کے ساتھ اتوار 29 اگست سے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں۔ مملکت بھر میں لاکھوں طلبہ کورونا وبا کے بعد تعلیمی اداروں کی بندش کے بعد پہلی مرتبہ کلاسوں میں جانے کا تجربہ کریں گے۔ سعودی وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کی آمد پر کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اسکول پہنچنے والے طلبہ کو 8 واضح ہدایت دی ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ اسکولوں میں محفوظ واپسی کے لیے 8 امور کی پابندی ناگزیر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ طلبہ کے لیے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں ضروری ہے۔ اسکول میں موجودگی کے دوران ماسک کی مسلسل پابندی، مصافحے سے پرہیز اور سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے سنیچر کو ہیلتھ آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے 13 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ زیر حراست افراد کورونا وائرس میں مبتلا پائے گئے تھے۔ انہیں ہاؤس آئسولیشن کی ہدایت کی گئی تھی، جبکہ دیگر باہر سے سعودی عرب پہنچے تھے اور انہیں ہوٹل قرنطینہ کیا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضوابط کے خلاف ورزی پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہاؤس آئسولیشن یا ہوٹل قرنطینہ کے خلاف ورزی سنگین عمل ہے۔ اس پر جرمانہ یا قید یا دونوں سزائیں دی جاتی ہے۔ جرمانہ 2 لاکھ ریال تک ہے، جبکہ قید 2 برس تک دی جاتی ہے۔ 1 سے زیادہ بار خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا دوگنی کر دی جاتی ہے۔ گورنر الجوب شہزادہ فیصل بن نواب بن عبدالعزیز نے دمتا الجندل میں شہد اور کھجور میلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق میلے کا انتظام الجوب پریجن میونسپلٹی وزارت زراعت کے تعاون سے کر رہی ہے۔ میلے کی افتتاح تقریب میں گورنریٹ سمیت مختلف وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی شریک تھے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ دمتا الجندل کھجور اور شہد سے معروف ہے، جہاں اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور بہترین شہد پورے ملک کو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔